اب ہم ان دونوں لفظوں کو پہلے جانیں گے کہ ادب اور روایت کہتے کسے ہیں، پھر ہم ان کا آپس میں جو لنک ہے وہ بتائیں گے اور جانیں گے کہ کیا ادب کی دنیا میں ادبی روایت کسے کہتے ہیں، یا میری اور آپ کی عزیز طلبہ، ادب انسان کی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادب ہی مجموعی طور پر انسان کی سلیقہ مندی کا، انسانی رویے میں انتہائی معتبر ہونے کا جو ذریعہ وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آج آپ کے سوالوں کی روشنی ہمارا جو موضوع وہ ادبی روایت کے اعتبار سے ہے۔ اب ہم ان دونوں لفظوں کو پہلے جانیں گے کہ ادب اور روایت کہتے کسے ہیں، پھر ہم ان کا آپس میں جو لنک ہے وہ بتائیں گے اور جانیں گے کہ کیا ادب کی دنیا میں ادبی روایت کسے کہتے ہیں، یا میری اور آپ کی زندگی کا یہ نقطہ نظر وہ کیا کہتا ہے۔ ادب لٹریچر ہم کہتے ہیں تحریری اور تقریری انداز میں، یعنی ہم زبان دانی کو بھی اس معیار کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا لٹریچر کسی بھی قوم کا مجموعی تہذیب و تمدن، کسی بھی انسانی یا فرد کی زندگی کی عکاسی کے طور پر وہ زبان دانی جو ہوتی ہے وہ لٹریچر کے معنوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری چیز ہمارے آج کے موضوع کے اعتبار سے وہ لفظ روایت۔ روایت وہ سرگرمی ہے یا وہ اصطلاحات ہے جو عرصہ دراز سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، وہ روایت کے طور پہ آتی ہے۔ یعنی ٹریڈیشنز، روایات جو باپ دادا سے اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں، وہ ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں جو اس خاندان کی، اس فرد کی، اس قوم کی، اس خطے کی مجموعی طور پر نمائندگی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر وہ سلیقہ مندی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر تحریری اور تقریری دونوں انداز میں وہ زبان دانی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو لہٰذا ادبی روایت کا باہمی ایک رشتہ اور ناطہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اور اس کی ہم تعریف دیکھیں تو ہمارے سادہ لفظوں میں کہ وہ اصطلاحات جو تحریری طور پہ یا تقریری طور پہ، یعنی ان دونوں روپ میں عرصہ دراز سے کسی خطے میں چلتی آ رہی ہوں، وہ ادبی اصطلاحات کے حوالے سے ادبی روایت کا نام ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ایک بات واضح ہوگی کہ وہ اس خطے کی، اس قوم کی اور اس فرد کی پوری عکاسی کے طور پر ملتی ہے۔ اب اس میں وہ کون سی چیزیں آتی ہیں جو ادبی روایت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اب ہم اس کو نشانی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ادبی روایت کہہ سکتے ہیں۔ ہم عموماً ادب کی دنیا میں لینگویج کے میدان میں تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں۔ تلمیح یعنی کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، کسی نبی رسول کا وہ واقعہ ہو سکتا ہے، کسی وہ بادشاہ کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایک لفظ کیا وہ پورے واقعے کو بیان کر دیتا ہے۔ تو ادب ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کے میدان کی بات کر لیں، نثر کی بات کر لیں، شاعری کی بات کر لیں، ہمیں ان سارے انداز کے اندر، ان سبھی اسلوب میں ہمیں تلمیحات کا استعمال وہ ملتا ہے جو ابتدائے عالم سے کہہ لیں یا ابتدائے اس زبان سے کہہ لیں یا نسل در نسل عرصہ دراز سے وہ چلتی آ رہی ہیں۔ اب اردو میں بھی دیکھیں تو تلمیحات کا عمدہ اور بہترین استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ادبی روایت میں ایک مزید مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ دوسری چیز استعارات، یعنی ہم جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی لیتے ہیں، دونوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق بھی ہوتا ہے، تو وہ استعارہ ہم اکثر اوقات یہ شاعری کے میدان میں دیکھتے ہیں، غزل ہے یا نظم ہے کوئی بھی ہے، تو اکثر اوقات ان چیزوں کا استعمال، ان کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی، قاری اس سے محظوظ بھی ہوتا ہے اور معنی بھی سیاحت کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی چیز کیا ہے، ایک ادبی روایت کے طور پہ ملتی ہے۔ پھر تشبیہات، یہ بھی اس کی عمدہ مثال، کنایا کا استعمال، کے اشارے میں کنائے میں بات کرنا، محاورے کا استعمال، ضرب المثل کا استعمال، یہ عرصہ دراز سے، اب یہ کہہ لیں کہ جب اردو زبان کا جنم ہوا تو یہ وہاں سے چلتی ہوئی آج تک یہ ہمارے اس موضوع کا حصہ بھی ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں کہی، یہ نشانیاں ہیں جن میں تلمیحات ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، محاورے ہیں، ضرب المثل ہیں، یا اس طرح کی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، یہ ادبی روایت کے طور پر میرے اور آپ کے ترجمانی کی کرتی ہوئی ہیں۔ یعنی ادبی روایت ادیب اور قاری کے درمیان ایک ترسیل کا کام کرتی ہے۔
یہ افہام و تفہیم کا کام کرتی ہے اور یہ معاون ہوتی ہے تاکہ قاری تخلیقار کا مطلب، تخلیقار کے جو معنی ہے وہ جو آخذ کیے اس کو سمجھ پائے اور اپنے ارد گرد ماحول میں ادب کی ترجمانی بھی وہ کر سکے۔ لہٰذا ادبی روایت کا جو انحصار ہے وہ تجربے پہ ہوتا ہے، مشاہدے پہ ہوتا ہے اور نظریات پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ادبی روایت ہم عموماً ادب کی دنیا میں، تنقید کے میدان میں، نظریات کے میدان میں، مشاہداتی طور پر، تجزیاتی طور پر اور تحقیقی طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر پر موضوع، ادبی روایت اور اس کا پس منظر۔ آپ کا کچھ سوال ہے، آپ کی کوئی رائے ہو، جو کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک سوال کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔